من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں برین لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو مین لائنز ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتی ہے آپ کی لائف لائن۔ یہ جناب انگوٹھے اور جوپیٹر فنگر کے بالکل درمیان سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اس طریقے سے نیچے تک آتی ہے۔ جتنی خوبصورت آپ کے پاس زندگی کی لائن چمکدار ہوگی، گہری ہوگی، اتنے ہی آپ صحت مند زندگی گزاریں گے اور آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، پیسہ بھی آئے گا اور آپ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے برین لائن۔ یہ عام طور پر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ زندگی کی لائن سے تھوڑے سے فاصلے سے بھی شروع ہوتی ہے، تھوڑی اوپر سے، یہاں سے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہارٹ لائن کی۔ یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے اور یہ ہے آپ کی لک لائن۔ اب بات ہو رہی تھی دماغ کی لکیر کی، تو دماغ کی لکیر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ جو میں نے گرین کلر کی ڈرا کی ہے۔ اچھا، یہ جتنی لمبی ہوگی نا اتنی آپ کے اندر دماغی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی۔ فرض کریں یہ سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے تک آ جاتی ہے تو آپ بہت زیادہ جینیس ہوں گے، ذہین ہوں گے، آپ کی یادداشت بڑی تیز ہوگی، آپ ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ بزنس کرنے کی سکل بڑی زبردست ہوگی اور آپ ہر لحاظ سے ہر فن مولا ہوں گے اور زندگی میں بہت زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ دیکھیں، قسمت کی لکیر اپنی جگہ پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن قسمت کی لکیر کے ساتھ ساتھ جو اصل دولت کی لکیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی برین لائن۔ اصل برین ہے، برین کی پاور۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بچپن میں کسی غریب فیملی میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن پھر وہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پھر اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے وہ کوئی بہت زبردست جاب بھی حاصل کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اور پھر زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم کھل کے جناب یہ برین لائن کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے آپ کی لائف لائن اور یہ ہے آپ کی برین لائن۔ برین لائن اگر بالکل سیدھی ہوگی، اسٹریٹ ہوگی، اور یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی۔ اگر دماغ کی لکیر بالکل سیدھی ہو اور یہ مریخ مثبت کے بالکل اوپر تک آ جائے تو ایسے لوگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، ضدی نیچر کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں اصولوں میں کوئی لچک نہیں ہوتی، یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ہر صورت اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر ایگو، غصہ اور ضد بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور عام طور پر یہ لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہی سب سے پرفیکٹ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا یہ زندگی کو سمجھتے ہیں یا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرا بندہ ان کے مقابلے میں اتنا پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ کسی انسان کے اندر یہ لائن پائی جاتی ہے تو اسے اپنے اندر تحمل، بردباری پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ عقل کل آپ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عقل دی ہے۔ تو اگر آپ کمپرومائز کریں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ اچھی ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے۔ اب اگر آپ کی برین لائن زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں، کوئی بھی پریشانی والی بات آ جائے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، حساس ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی لائن سے برین لائن تھوڑی اوپر سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہوتی ہے، اس جگہ سے۔ اگر آپ کی دماغ کی لکیر جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہو اور زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں اچھا خاصا فاصلہ بھی ہو تو ایسے لوگوں میں ایسے لوگ دانش مند ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی کی لائن اور برین لائن میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی بڑھ جاتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں اور ایسے لوگ ہر صورت میں اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے بڑے دبنگ فیصلے کرتے ہیں،
جرأت کے ساتھ دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایسے ان کے یہ جو لوگ لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ان کو یہ لائن جو ہوتی ہے برین کی بہت بینیفٹ دیتی ہے، کیونکہ ایک لیڈر کو دبنگ ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، آزادانہ فیصلے لینے کی اس کے اندر جرأت ہونی چاہیے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایک لیڈر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت بینیفٹ دیتی ہے یہ والی جو برین لائن کی قسم ہے. جب زندگی کی لکیر اور برین لائن میں گیپ ہو تو ایسے لوگ دوسروں کی اہمیت کو پھر اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی بات کو مانیں. ان کو ان کے یہ ہر صورت میں اپنی بات منوانا، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر ضد ایگو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کے اندر دوسروں کی یہ لوگ فیلنگز کا خیال نہیں رکھتے، یہ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں. اب اگر جناب دماغ کی لکیر اگر آپ کی بالکل سٹریٹ ہو، سیدھی ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل لائف گزاریں گے، بہت زیادہ پریکٹیکل لائف گزاریں گے، خیالی دنیا میں نہیں جائیں گے، خیالی پلاؤ نہیں پکائیں گے. لیکن اگر یہ آپ کی دماغ کی لکیر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا مون ماؤنٹ کی طرف جھکے، یعنی کہ اس طریقے سے یہ نیچے کی طرف جھکے، تو اب کیا ہوگا؟ اب تھوڑے سے آپ پریکٹیکل نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر شاعری، پوئٹری، میوزک، آپ ان چیزوں میں دلچسپی لیں گے. آپ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے پینٹر ہو سکتے ہیں، بہت اچھے مصور ہو سکتے ہیں. اور کوئی بھی آرٹ جیسے اسٹرالوجی، پامسٹری، نیمرولوجی، اس طرح کے جو علوم ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اور ان علوم میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. اور اسپیشلی ایسے لوگ روحانیت میں بہت زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ اینگل بہت ہی زیادہ یہ لائن نیچے کی طرف جھک جائے، ایک اب یہ ہوگی سب سے نیچے کی طرف ایسے دماغ کی لائن جھک جائے، تو اب بندہ کیا ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ خیالی دنیا میں رہنا شروع کر دے گا، محنت بالکل کوئی نہیں کرے گا زندگی میں. بڑا ان کے ایسے لوگ ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے اندر حوصلے اور ہمت کی بھی کمی ہوتی ہے. عام طور پر جو خیالوں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شاعر لوگ، یہ ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر سیم اسی طرح دیکھی گئی ہے. ایسے لوگ بالکل محنت نہیں کرتے اور محنت سے گھبراتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خیالی پلاؤ بھی پکاتے ہیں. اور بعض دفعہ جب یہاں پر کراس کا سائن ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ خودکشی کرنے تک کا سوچنے لگ جاتے ہیں، اسپیشلی جب یہاں پہ اس طریقے سے جالی کا سائن ہو یا کراس کا سائن ہو اور دماغ کی لکیر بہت زیادہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہو. تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا، اور یہ دماغ کی کوئی اچھی قسم نہیں مانی گئی، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنا اس کو اچھا نہیں مانا گیا. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دماغ کی لکیر اس طریقے سے آ کے پھر یہ ایسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور کبھی کبھی یہ دو شاخہ بھی ہوتی ہے. اگر یہ والا سین ہو تو جن لوگوں کی دماغ کی لکیر ایسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو ایسے لوگ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جن کی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے، حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، تو یہ لائن دماغ کی لکیر ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی دیکھی گئی ہے. ایسے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور زندگی میں بے تحاشا ترقی بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی دماغ کی لکیر جو ہے وہ زبردست قسم کی لمبی بھی ہو، اتنی لمبی بھی ہو، اور پھر یہ نیچے جا کے ایسے دو شاخہ بھی ہو جائے، تو یہ کیا کرے گی؟ ایسے لوگ جب دماغ کی لکیر دو شاخہ ہوتی ہے تو ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو دو کام دے دیں، تین کام دے دیں، یہ آسانی کے ساتھ ان کاموں کو کر لیں گے، ان کو بالکل مشکل پیش نہیں آتی، اور انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور زندگی میں بے تحاشا ترقی بھی کرتے ہیں. مینجمنٹ میں عام طور پہ ایسے لوگوں کو بڑا کامیاب دیکھا گیا ہے. ایسے لوگ دوسروں سے کام لینا بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بندے کی سائیکی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور انتہا درجے کے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مزید میں آپ کو برین لائن کے بارے میں بتاتا ہوں. اب برین لائن جو آپ کی ڈارک ہوگی، گہری ہوگی، چمکدار ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو اچھا مانیں گے. ایسے لوگ ذہین بھی ہوں گے، زندگی میں بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کریں گے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی لکیر آپ کی بڑی ویک ہوتی ہے.
اب دماغ کی لکیر وی کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوگا کہ دماغ کی لائن جو ہے آپ کی اس طریقے سے زنجیر نما ہو سکتی ہے. اگر یہ زنجیر نما آپ کی دماغ کی لکیر ہوگی تو آپ بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. دماغی طور پر آپ بڑے کمزور ہوں گے. جن بچوں کی دماغ کی لکیر زنجیر دار ہو یا ایسے کراس نما ہو کے چلے اس طریقے سے، ان کے کراس کر کے نا اس طریقے سے اگر دماغ کی لکیر بنے، یہ بھی کمزور لائن ہوتی ہے. اور اگر یہ جزیرے نما ہو تو اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا. اب اگر دماغ کی لائن ٹوٹل زنجیر دار ہوگی پھر تو ایسے لوگ بہت زیادہ ناکام رہتے ہیں زندگی میں. ایسے لوگ زندگی میں صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتے اور زندگی میں ان کو بہت زیادہ دھکے کھانے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح جن سٹوڈنٹ کی دماغ کی لکیر اس طریقے سے کراس نما ہو اس طریقے سے، تو یہ بھی دماغی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں. ان کی میموری کمزور ہوتی ہے، ان کو چیزیں صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتی. وہ سٹوڈنٹ جو 6 گھنٹے بھی کسی چیز کو یاد کرتے رہیں تو ان کو بڑی مشکل سے چیز یاد ہوتی ہے. ان کی دماغ کی لکیر آپ کو اسی طرح کی نظر آئے گی، زنجیر دار. اور اس طرح کی جو لائن ہوتی ہے یہ انسان کو نفسیاتی بیماریوں کا شکار بھی کرتی ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لکیر جو ہے اس میں آپ کو اس طریقے سے، اگر آپ کی دماغ کی لکیر ہو اور اس میں پھر اس طریقے سے کسی جگہ سے آپ کو یہ جزیرہ بھی نظر آئے تو جس لمحے یہ جزیرہ آتا ہے اس لمحے آپ کا سر بھی شدید درد کرتا ہے، آپ شدید کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اچھے خاصی پرابلم آتی ہیں. تو فرینڈز، جزیرہ جو ہوتا ہے یہ نفسیاتی مسائل کا بھی بتاتا ہے، کوئی دماغ میں کوئی پرابلم، کوئی بیماری کا بھی بتاتا ہے. اس لمحے آپ کسی شدید ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. تو دماغ کی لکیر پہ، برین لائن پہ ابھی میں یہ پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گا. یہ پارٹ 1 ہے. مزید جو دماغ کی لائن کی قسمیں ہوتی ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کس حد تک آپ کو یہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے یہ ضرور مجھے آپ نے بتانا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی. باقی 4 چیزیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.